حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، قابل صد احترام بھائیوں، بالخصوص حضرت قبلہ میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے ارشادات بھی آپ نے سماعت فرمائے اور آپ کی زیر سرپرستی ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، چند ایک گزارشات تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا، ایک ہی آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا میرے محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ اور کیا کیا سکھائیں گے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ سب میرے محبوب تمہیں سکھا دیں گے۔ یہ فروغ علم کانفرنس ہے، ہمارے مولانا توصیف صاحب نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ تو یہ فروغ علم تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے مناصب میں سے ایک منصب بیان کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں تعلیم کتاب و سنت کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم سکھاتے، لوگوں کو تعلیم دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جہالتوں کو دور فرماتے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں لوگ اپنے دل لے کے آتے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھر سے چلا، میرے دل میں خواہش تھی، میں نے زبان سے لفظ ادا نہیں کیے، میرے دل میں خیال تھا کہ میں نے آج اپنے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھنا ہے خیر کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے میں گھر سے چلا، مجمع زیادہ تھا، کریم کے حضور حاضر ہو گیا، دور سے محبوب کی نظر اٹھی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ فرماتے ایک نظر اٹھی محبوب کی اور حضور نے دور کھڑے مجھے دیکھ کے فرمایا ادنو منی یا وابصہ، وابصہ ذرا قریب آ جا، میں نے زبان سے نہیں ادا کیا کہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں بیچ میں آ کے بیٹھ گیا تو کریم زیر لب مسکرائے، فرمایا نہیں ادنو منی، تھوڑا اور نیڑے نہیں آ جاتا؟ کہتے میں اور قریب آ گیا تو محبوب نے فرمایا نہیں اور قریب آ جا۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ کریم فرمانے لگے وابصہ کچھ پوچھنے آئے تھے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ بھی مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ کچھ پوچھنے آئے تھے؟ کہتے میں بولنے لگا تھا کہ کریم مسکرائے، فرمایا میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ میں بتاؤں تمہیں؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے۔ تو حضور فرمانے لگے تم پوچھنے آئے تھے نیکی کیا ہوتی ہے، اور تم پوچھنے آئے تھے بدی کیا ہوتی ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے محبوب نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے پوچھ لے، میں نے تیرے دل کو ہی عالم دین گویا بنا دیا۔ دوستو نبی کریم علیہ السلام تشنگی دور کرتے، لوگ جو سوال پوچھتے ان سے آج ایک مرض پھیل گیا ہے جس کو انزائٹی کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، ٹینشن کی بیماری، وہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں میں۔ یہاں جن طلباء نے اساتذہ سے پڑھا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے مدرسین جب پڑھاتے ہیں تو عبارت پر خود اعتراض قائم کرتے، خود جواب دیتے ہیں۔ وہ جو کل کسی نے سوال کرنا ہے اس کا جواب آج دے دیتے ہیں، وہ جو کل کسی شخص کے ذہن پر سوال اٹھنا ہے اس کا جواب آج۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق حکمت کے ساتھ دانائی، آج بہت سارے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناراض نہ ہوئیے گا علم تو رکھتے ہیں حکمت نہیں رکھتے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ ایک ہوتی ہے حکمت، دانائی، تدبر، فہم، فراست۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑے دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ میں نے شروع میں وعدہ کیا زیادہ باتیں نہیں کرنی، اور پھر چونکہ بزرگ تشریف فرما ہے میں اور زیادہ
بات کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا. آپ غور فرمائیے گا, حکمت, دانائی, تدبر, یہ بڑی ضروری چیز ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بھی ذرا حکمت سے ڈیل کریں, شاگردوں کے ساتھ بھی, ارادت مندوں کے ساتھ بھی ذرا دانائی سے. بات وہی ہوتی ہے پر ذرا حکمت ہو نا بات میں, ذرا دانائی ہو نا. محبوب علم بھی سکھاتے اور حکمت بھی. ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھا تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے. اس نے ایک تعبیر بتانے والا بلایا. اس نے کہا یار میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں میرے سارے دانت گر گئے. تو وہ تعبیر بتانے والا تعبیر کا علم تو رکھتا تھا پر حکمت نہیں رکھتا تھا. وہ کہنے لگا بادشاہ بڑے افسوس کے ساتھ تعبیر بتانی پڑتی ہے, آپ کے سارے رشتہ دار, سارے بال بچے, سارے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اپنوں کے بغیر جی کے میں نے کیا کرنا ہے. اس نے سزا دلوائی, ایک اور تعبیر بتانے والا بلایا. اس سے بھی بادشاہ نے یہی بات کی, کہا میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں, تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر بتانے والا کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو, تعبیر بڑی اچھی ہے. اللہ نہ آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. سب سے لمبی عمر اللہ. بادشاہ نے اسے انعام دیا, تحفے دیے. مجھے بتائیے تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے, لیکن اس نے جو تعبیر بتائی, جو لفظوں کا چناؤ کیا, اس نے جو الفاظ کا چناؤ کیا. دیکھیے نا, دو بھائی بیٹھے ہیں, ایک کی تعلیم ذرا کم ہے, اگرچہ وہ عمر میں بڑا ہے لیکن تعلیم بھی تھوڑی ہے, کاروبار بھی چھوٹا ہے. اور جو چھوٹا ہے اس کی ڈگریاں بھی زیادہ ہیں, کاروبار بھی زیادہ ہے, پیسے بھی زیادہ ہے, واقفیت بھی زیادہ ہے. تو جب پوچھا جائے گا دونوں سے کہ بتاؤ جناب تم میں سے بڑا کون ہے, تو کیا ڈگری بتائیں گے کہ عمر بتائیں گے؟ بول کے بتائیے. اگر پوچھا جائے بڑا کون ہے, تو پیسے جس کے پاس زیادہ ہیں وہ بڑا ہوگا یا جس کی عمر زیادہ وہ بڑا ہوگا؟ جب کوئی پوچھتا ہے نا بڑا کون ہے, تو بڑی سادی سی بات ہے, وہ عمر پوچھتا ہے. لیکن بات جب آئے نا سرور کائنات کے غلاموں کی, تو وہ دانا بڑے ہوتے ہیں, حکیم بڑے ہوتے ہیں. ان کا انداز ذرا منفرد ہوتا ہے, ان کا سلیقہ ذرا انوکھا ہوتا ہے. انہیں نا ذرا بات کہنے کا, بات اگرچہ بیس کلیم پر بات سلیقہ چاہیے. آپ ذرا سلیقے سے بات کریں, بات کرنے کا کچھ طریقہ ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کے چچا ہیں. کسی نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ مرتبہ وہ بھی جانتا ہے پوچھنے والا بھی, اسے پتہ ہے کہ نبی پاک امام الانبیاء ہیں. وہ رتبہ نہیں پوچھ رہا, وہ عمر پوچھ رہا ہے. اس نے پوچھا بڑے آپ ہیں کہ حضور؟ اب یہ دانائی ہے, یہ تدبر ہے بات کرنے کی. انہوں نے نا بات کا سلیقہ, انداز ہی بدل دیا. چونکہ محبوب کے غلام تھے نا, نظر کرم ہو چکی تھی نا. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. نظر ہو چکی تھی نا. تو نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے, کلمہ پڑھ چکے تھے. پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو حضرت عباس پہلے ٹھہرے, پھر مسکرائے, اور پھر لفظوں کا چناؤ دیکھنا, دانائی دیکھنا. فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے حضور ہیں. آپ حکمت سے, دانائی سے, تدبر سے, فہم سے, فراست. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے نا, ایک شخص آ گیا حضور کی بارگاہ میں, اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر. اس نے کہا یا رسول اللہ میں چند گناہ کرتا ہوں, سارے نہیں چھوڑ سکتا, ایک چھوڑ دوں گا. حضور نے فرمایا کہو, امام رازی نے اس کو لکھا ہے. اس نے کہا حضور میں معاذ اللہ بدکاری بھی کرتا ہوں, شراب نوشی بھی کرتا ہوں, نقل کفر نہ باشد, اور جھوٹ بھی بولتا ہوں. حضور ایک چھڑوا لے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کیا کر, ادھر نوجوانوں میری طرف دیکھو. پاکستان میں آئین میں, پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں, بے شک سارا دن بولے کوئی. اتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اتنے, اور بلا وجہ بولتے ہیں, بغیر مقصد.
یہ حضور کی حکمت دانائی دیکھے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے لگتا تھا یہ تو سب سے سوکھا تھا. معاذ اللہ بدکاری کرنا، شراب پینا یہ تو بڑے پاپ ہے. کہتے میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، گناہ کے اڈے کی طرف گیا تو پہلا سوال کسی نے پوچھا، وہ سنا ہے تو مسلمان ہو گیا؟ بس مجھے شرم آئی. میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہوا. بولنا سچ تھا. خیال آیا سچ بھی بولوں اور گناہ کی طرف بھی جاؤں. میں نے کہا بھائی میں نہیں جاتا. میں واپس لوٹ آیا. شراب کی طرف بڑھا تو پوچھا دینے والے نے، سنا تو مسلمان ہو گیا؟ جو محبوب والے ہوتے ہیں نا، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا. اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. جیو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وعدہ کر آیا ہوں. اس نے جب پوچھا مسلمان ہو گئے ہو تو وہاں سے بھی لوٹ آیا. پھر دل میں خیال تھا جب صحابہ پوچھیں گے یہ کیا ہے تو کیا کہوں گا. کہتے ہیں جا کے میں بیٹھ گیا حضور کی مجلس نور میں اور حضور کے چہرہ انور کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا محبوبہ تیری حکمت کے قربان جائیں، ایک چھڑایا تھا میرے سارے چھوٹ گئے. ایک چھڑایا تھا میرے حکمت سے، تدبر سے، دانائی سے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کی بھی عزت کرو. اوے کہہ کے پکاریں گے تو وہ جواب کیا دیں گے؟ آپ ان کو بھی آپ جناب سے بات کریں. حکمت سے، تدبر سے، دانائی سے آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تدبر کے ساتھ نہیں چلیں گے، حکمت کے ساتھ نہیں چلیں گے، کئی دفعہ نا زندگی میں مشکل فیصلے کرنے کا وقت آ جاتا ہے. حالات پوری طور پر رستہ کچھ اور اختیار کر جاتے، لیکن میرے رسول رحمت علیہ السلام ان فیصلوں کو بھی اتنی حکمت سے کر جاتے، اتنی دانائی سے، جو اس موڑ پر فیصلے کھڑے ہوتے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا. میرے دوستو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم جذباتی فیصلے کرنے کے بڑے قائل ہیں، بڑے قائل. ہمیں نہ کسی بندے نے بس چڑھا دیا تو اس کا اچھا مجھے بتائیے چڑھانے والا خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ یہ چڑھ جانے والے کی غلطی ہے. وہ چڑھتا کیوں ہے؟ میں نا اپنے شہر میں میلاد شریف کے پروگرام سے باہر نکلا تو گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک شخص نے مجھے آواز دی، پھبتی کسی، کہنے لگا وہ میلادیو. تو میں نے پلٹ کے دیکھا وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 تھے. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ ماریں گے. میں نے اسے کہا کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا نہیں وہ میں نے کہا تھا کہ آپ میلاد سے آ رہے ہیں. میں کہ یار تو غصہ نہ کر، مینوں مزہ آیا تیری گل دا. جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے پھر چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا. میں نے کہا ایک دفعہ پھر کہہ، مجھے مزہ بڑا آیا ہے. اور تو نے جو کہا تھا نا وہی کہہ. کہنے لگا میں نے کہا تھا میلادیو. میں کہا ایک باری پھر کہہ. اور دیکھنا تو مجھے تانا بھلا کیا دے رہا ہے کہ میں اپنے نبی کا میلاد بیان کرتا ہوں، میں حضور کا ذکر پاک کرتا ہوں. سے ثبوت نہ پچھو میتھوں، اے نظر کرم کد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی. یا آپ ہم سے پوچھیں میلاد پڑھنے کی برکت کتنی، حضور کے ذکر نور کی برکت کتنی ہے، اس کے اندر کمال کتنا ہے، عروج کتنا ہے. میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. یہ تو کرم کتنا ہے. تو میرے دوستو تدبر، حکمت، دانائی. اور آپ ایک پر دوست جواب دیں گے تو آپ سامنے والے سے جیت نہیں سکتے. آپ دانا بنے. کسی نے ایک بات کی تو ذرا تھوڑا چپ کر جائیں، دوسری تنقید کرے تو ذرا مسکرا دیں. آپ کسی کے سوال کا، اعتراض کا 2-3 دفعہ مسکرائیں، جواب نہ دیں، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے یار تو میں نے پاگل سمجھنا ہے. اس کا مطلب ہے بحث کر کے کئی دفعہ نہیں جیتا جا سکتا، چپ رہ کے پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ.
जितन दा मुल कौडी पैंदई, हारन दा मुल हीरा। आप दानाई से, हिकमत से, तदब्बुर से कहें यार बैठ ना, आना, बात करते, या तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे बताता हूं वहां क्या होता है। अपनी जिंदगी नबी पाक ने हमें इल्म हिकमत सिखाया। हम दाना नहीं है, मामला फहम नहीं है, हम चीज़ों पर गौर नहीं करते। हमारा बच्चा, मेरे पास एक साहब बच्चा दम कराने ले आए, दाढ़ी पगड़ी देख कर उन्होंने समझा शायद इसका भी दम बड़ा तेज़ चलता होगा। हालांकि वो तो टीम ही बिल्कुल अलहदा है जो जुमेरात को सुबह 9 बजे से असर तक बैठती, और औरतों के लिए मंगल का दिन अलहदा रखा हुआ है दम करने को, तो स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। आम दाम बरसरे, मतलब बच्चे को दम कराने लाए तो मुझे कहने लगे कि इसके बाकी बहन भाई बड़े अच्छे हैं, बात भी मानते हैं, ये ज़िद्दी भी बड़ा है, तंग भी बड़ा करता है, और थोड़ा सा ना नाफरमान भी ज़्यादा है। तो मैंने उनसे कहा कि आज के बाद आपने इसके सामने ये बातें नहीं करनी, आपने इसे समझाना भी है तो गैर मासूस तरीके से समझाएं। आप तो इसे मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के, ये तो कल को अलग हो जाएगा। जो फर्मा बरदार है वो ठीक है, लेकिन ये भी तो हमारा है ना। हमारे उस्ताद साहब जब तलबा फारिग होते तो उनसे फरमाया करते किसी शागिर्द की जिद नहीं पालनी। हमने सवाल किया उस्ताद भी शागिर्दों की जिद पालते हैं? कहने लगे हाँ, कभी होता है ना, किसी शागिर्द ने शिकायत कर दी मोहतमिम को उस्ताद की, तो फिर वो शागिर्द जो अच्छा नहीं लगता, फिर बात बात पे उसे चढ़ाया जाता है, बाज़ों का मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाता है। तो अगर कभी शागिर्दों से गलती हो जाए तो उनकी जिद नहीं पालनी, उन्हें बच्चे समझ के माफ़ करना, उनसे दरगुजर करना, तबाह नहीं करना उनको, वरना बेचारों का मुस्तकबिल दांव पे लग जाएगा। थोड़ी दानाई, हिकमत, तदब्बुर, मुश्किल फैसले करने का भी कभी वक्त आ जाता है। फतेह मक्का के मौके पर झंडा हजरत साद बिन उबादा के दस्ते मुबारक में था, सहाबी रसूल के पास झंडा था, और ये जो अलम बरदार होना था ना, झंडा जिसके पास होता था वो शख्स सबसे कीमती असासा होता था जंग का, वो सबसे आगे आगे होता था। हजरत साद बिन उबादा के दस्ते मुबारक में झंडा था। कोई ऐसा जुमला उन्होंने बोला जो उस वक़्त की पॉलिसी के मुताबिक नहीं था, तो लोगों ने कहा कि इनसे झंडा ले लिया जाए। अब कोई ऐसी उन्होंने गलती नहीं की, कोई वजह नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि झंडा उनसे ले लिया जाए। मैंने कहा कभी वक्त आ जाता है, मुश्किल फैसला करना होता है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, पर और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो मुश्किल फैसले का वक्त आ गया कि उनसे झंडा लेना है, और कोई ऐसी उन्होंने बात भी नहीं की, और हसास सहाबी हैं और जलील कदर आदमी, खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, वक्त आ गया है कि झंडा उनसे लेना है। तो सहाबा परेशान थे कि अब भला क्या किया जाएगा, ये फ़ैसला सख्त है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, फ़ैसला कर देते हैं। आपने और ज़्यादा तवज्जो करनी है, मैं ज़रा गहरी बात कर रहा हूँ। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, कुर्बान जाऊँ महबूब आपके फ़ैसलों की नज़ाकत पर। हुजूर ने हज़रत साद इब्ने उबादा को बुलाया, फरमाया मेरा इरादा बन गया, झंडा आपसे ले लिया जाए। उन्होंने अभी झंडा बढ़ाया ही था कि करीम बोले, फरमाया मेरा इरादा है आपसे ले लिया जाए और आपके बेटे को दे दिया जाए। आपके बेटे को, उनका तो चेहरा खिल गया। वो जिस बात पर उन्होंने परेशान होना था उस बात पर वो खुश हो गए। बाप बड़ा राजी होता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठने के काबिल हो जाता है। उससे लगता है अब ये आस्था कभी भी उजड़ेगा नहीं, ये आबाद रहेगा, मेरा बेटा इस काबिल हो। हजरत साद इब्ने उबादा इतने खुश हुए कि आंसू निकल गए। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अब कमान करेगा, मेरा बेटा झंडा उठाएगा। हुजूर मैं आपकी करम नवाजी पे कुर्बान जाऊं। ओ मेरे भाइयों, थोड़ा सा ना इल्म और थोड़ी हिकमत, थोड़ा तदब्बुर, थोड़ी दानाई। कभी कभी ना हम दाना नहीं होते, हम लोगों को ज़ाया कर डालते। अपने माहौल में थोड़ा सब्र लाएं, थोड़ा हिल्म लाएं। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो उलमा से मसला पूछा जाता है वो तलाक का मसला है, और जब वो आके मसला पूछते हैं तो कहते हैं मैं गुस्से में था, मैंने तलाक दे दी। आप यकीन करना 4-4 साल के, 3-3 साल के छोटे बच्चे, उनको देखकर कलेजा मुंह को आता है कि बाप ने तो गुस्से में तलाक दे दी है, पर अब ये बेचारे माँ बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर उसे मसले का पता होता, वो हिकमत से चलता, थोड़ी देर के लिए गुस्सा कंट्रोल करे,
اپنے آپ کو سمجھائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اسے پہلوان مانتا ہوں، وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. آپ کو حکمت نہیں آتی. ایک میرا فتویٰ ہے چھوٹا سا، آپ اختلاف کر لیجئے گا. میں اکثر جگہ پہ یہ مسئلہ بتاتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اس سے اختلاف کی اجازت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی، شوہر صاحب کی ہوتی. جہاں بھی میں نے مسئلہ بتایا مجھے لوگوں نے اسی طرح گھورا جیسے آپ سارے گھور رہے ہیں، کیونکہ ہم تو غلطی ماننے والے ہیں ہی نہیں، ویسے ہی گھورتے ہیں جیسے آپ سارے گھورتے ہیں. شوہر اور بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی شوہر کی ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ بیوی بیچاری کی عقل تھوڑی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. تو پھر اس کو کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ بولیے. یہ جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ شوہر نے کرنا تھا نا. تو شوہر تو مقابلے میں اترا ہوا ہے، وہ تو برابر کی بحث کر رہا ہے. وہ تو کہتا ہے بھائی تو ایک کرے گی تو میں 10 کروں گا، تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑا صبر کریں، تھوڑا حکمت سے چلیں. طلباء ابھی ہمارے پاس بچے داخل ہوئے ہیں، تو ایک بچہ کہنے لگا میرا دل نہیں لگتا. تو یہ ہو جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے سیانے بندے جاتے ہیں ملک سے باہر اور باپ نے پلاٹ بیچ کے بھیجا، کہتا دل نہیں لگتا واپس. بھائی نہیں لگتا نا کئی دفعہ. دل کا کیا کریں؟ دل اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے. چلو غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. یہ دل جو ہے اس کی اپنی اپنی مرضی ہے. یہ نہیں لگتا. تو میں نے اس بچے سے کہا کیوں نہیں لگ رہا؟ کہنے لگا بس وہ پڑھائی میں نے دیکھا ہے مشکل ہے. میں کہ پتر تو انج کر 2-3 دن نہ پڑھنا، انج ہی رہ. اگر لگ گیا تو پڑھ بھی لیں گے. وہ پھر اللہ نے توفیق دی، لگ گیا اس کا، لگ گیا نا اس کا. میں نے کہا 2-3 دن پڑھائی نہ کر، روک دیکھ بھلا. اب پڑھ رہا ہے اللہ کے فضل سے، لگ گیا ہے دل. تھوڑی نا حکمت، تھوڑا تدبر، تھوڑا ٹھہرے، تھوڑا حلم پیدا کریں، تھوڑا حوصلہ لائیں. تھوڑا سا آپ انتظار کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی کے پاس ان کے مرید نے آ کے کہا تھا. ہم اصل میں نا سارے ہیں ناراض رہتے، ناراض لوگوں کے بیچ ہے نا، تو ہم بھی ناراض ہی رہتے، شکوے کرتے رہتے ہیں. تو اس نے بھی آ کے کہا تھا حضور اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا. تو حضرت فرمانے لگے پتر کچھ تو نے بچھا دیے، کچھ اس نے تیری ضد میں بچھا دیے، تو پھر تو سڑک ساری کانٹوں سے بھر گئی، راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے. تو وہ چپ کر گیا. کہا حضور پھر میں کیا کروں؟ فرمایا محنت جو کرنی ہے تو حکمت سے کرنا، اسے بچھانے دے تو اٹھایا کر. کہا حضور اگر پھر بھی وہ میرے قریب نہ آیا تو فرمایا تاریخ تو بنے گی نا پتر، تیرا نام کانٹے بچھانے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، اٹھانے والوں میں لکھا جائے گا. تاریخ تو بنے گی نا، وہ نہ بھی مانے گا. اپنی زندگی میں حلم لائیں، بردباری لائیں، دانائی لائیں، آپ تدبر لائیں، آپ وقت کی نبض کو سمجھیں. ہمارے مشائخ اور علماء نباز ہوتے تھے، انہیں خبر ہوتی تھی قوم کو کیا پیغام دینا ہے. آپ فکری صلاحیتیں پیدا کریں. ہم اتنی سختی کرتے ہیں اور اس قدر بعض معاملات میں تلخ ہوتے ہیں، جہاں مسکرانا چاہیے وہاں بھی غصے سے دیکھتے ہیں. ماحول بگڑ جاتا ہے. پیار کریں گے تو محبتوں کو فروغ ہوگا. یہ بڑی حسین بزم ہے، کس قدر خوبصورتی سے آپ بیٹھے ہیں. یہی نظم اگر ہماری زندگی میں قائم ہو جائے تو آپ یقین کریں بہار ہی بہار آ جائے. میں مولانا کے ادارے کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیقات سے مالا مال کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.